السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب عظیم ذی القدر العظیم حقاً سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اچھا، کل ماشاءاللہ ربیع الاول کا دن گزرا اور سب نے اپنے اپنی حیثیت میں خوشی منائی آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا پر آنے کی۔ تو ایک بھائی بات کر رہے تھے، جی ہمیں تو سالہ سال خوشی منانی چاہیے۔ اچھا، بات تو یہ حق ہے، سالہ سال منانی چاہیے۔ تو وہ بھائی تھے تبلیغی جماعت والے، لیکن جب وہ یہ والی بات کر رہے تھے نا کہ ہمیں تو سالہ سال خوشی منانی چاہیے، تو جو زبان اور دل ان کا ایک جیسا ساتھ نہیں دے رہا تھا، تو ان کے چہرے کے تاثرات بھی ٹھیک نہیں تھے۔ تو پھر میں نے تھوڑی دیر ان سے بات شات کی، اور بعض جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں ماشاءاللہ خوشی مناتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، لیکن یہ جو جلوس نکالتے ہیں شہروں میں، خصوصاً کل جو ہمارا چھوٹا سا ایریا ہے، ایک ہی مین روڈ ہے، اور اس پر لوگ سفر کرتے ہیں، تو ایمبولینسز، بیمار، سب لوگ اس پر سفر کرتے ہیں، اور آگے جی پتہ لگا جی کہ جلوس جا رہا ہے اور گاڑی کو راستہ نہیں مل رہا۔ اب ایک مریض تڑپ تڑپ کے مر گیا گاڑی میں، اور آگے جلوس ہے، مجھے بتائیں کہ آیا وہ جلوس صحیح ہے یا اس کی موت کسی پر قرض ہو گئی؟ تو یہ بڑے سینسیٹیو بعض دفعہ معاملات آ جاتے ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے شیخ صاحب نے ہم کو یہ بات نہیں سکھائی۔ تو یہ جلوسوں والی اور اس طرح ہم بھی خوشی مناتے ہیں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تو نہیں ہے، ہماری حاجت ہے، ہم ان کے لیے سرکار نے ہمیں سکھایا، ہم پڑھائیاں کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر ان کو ہدیہ کرتے ہیں، اور جس کو حسب استطاعت توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو تعلیم ہے، صدقے خیراتیں کرتے ہیں۔ اور یہ میرے حساب میں سب سے جو احسن طریقہ ہے میلاد کا وہ یہ ہے۔ اب جلسے جلوس اور ریلیاں جو سوچتے ہیں کہ اس طرح ٹھیک ہے، لیکن وہ معاشرتی طور پہ بھی سوچیں کہ آیا ہمارے اس عمل سے کسی کو کوئی گزن تو نہیں پہنچ رہا، یا کسی کے لیے ہم نقصان یا تکلیف کا سبب تو نہیں بن رہے۔ تو اگر ہم تکلیف کا سبب بن رہے ہیں کسی بھی بنی نوع انسان کے لیے، کسی کے لیے بھی جو تکلیف کا سبب بنے، تو وہ کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے جو دوسروں کو چیزوں کو تکلیف دے کے، تو وہ تو رحمت للعالمین تھے، وہ تو ہر ایک کے لیے رحمت۔ اور جو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے، تو اس میں تو کہیں کسی کے لیے کوئی نقصان والی بات نہیں ہے، گزن پہنچانے والی بات نہیں ہے۔ تو جو ان کا پیروکار ہے، ان کے ماننے والا ہے، ان کو آئیڈلائز کرتا ہے، وہ کیسے کسی کے لیے برا سوچ سکتا ہے یا ایسا عمل کر سکتا ہے جس سے کسی کو نقصان ہو؟ تو یہ کچھ باتیں تھیں میرے ذہن میں، بار بار آ رہا تھا، میں نے کہا میں اس پہ، ہمارے شیخ صاحب کی تفصیلی تعلیم بھی موجود ہے، لیکن ہم چونکہ زیادہ سوچتے نہیں ہیں، اور ایک دم سے وہ جو میں نے ایک دفعہ پہلے ویڈیو میں بات کی تھی کہ ہم صرف سنتے ہیں جواب دینے کے لیے، سوچتے نہیں ہیں ہم۔ حالانکہ سوچ کا بڑا عمل دخل ہے۔ 713 ٹائم، 713 مرتبہ قرآن میں خدا نے صرف یہ کہا کہ غور و فکر کرو، اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، دیکھو کہہ کیا رہا ہے، آپ کے بھلے کی بات ہے آپ لے لیں، اور آپ کے بھلے کی بات نہیں آپ چھوڑ دیں، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور یہ جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے محبت میں جوڑنے والی، دیکھیں اسلام محبت سے ہی پھیلا ہے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، ہر مسئلے کا حل آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔
اگر ہم اس تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں تو یہ ہماری کم علمی ہو سکتی ہے، جستجو کی صحیح طریقہ نہیں ہو سکتا، کوشش ہم نے ٹھیک نہیں کی ہوگی، لیکن حل اپنی جگہ موجود ہے۔ تو دنیا تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے آزمائش کی جگہ ہے، اور یہاں پر جو کسی کو لمبی یا چھوٹی جتنی بھی زندگی خدا نے عطا فرمائی، اور اس میں اس کی آزمائش ہے، اور اگر وہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہے تو پھر اس کے وہ امتحان آسانی میں گزر سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی بہت باتیں ہیں، ان پہ ہمیں خیال بھی کرنا ہے، پھر دوسروں کو بھی ہمیں بتانا ہے کہ دیکھیں نا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہی ہے کہ برائی سے روکیں، اچھائی کا درس دیں۔ تو برائی کے بھی روکنے کی وہ 3 سٹیجز بتائی گئی ہیں، اور اچھی بات اگر آپ کو ایک چھوٹی سی بات بھی پتہ ہے تو بھی آپ دوسرے کو بتائیں، ٹھیک ہے بھائی جان؟ تو کئی بھائی کچھ اور سوچ رہے ہوں گے، یا الٹی سیدھی ریلیں مطلب چل جاتی ہیں بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو میں ہمیشہ ایک ہی بات جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بولنے سے پہلے بات پر سوچ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے الفاظ سے ہی چوز نہ کیے ہوں، کوئی اور بات ہو گئی ہو، یا اس کے ذہن میں وہ والی بات نہ ہو، تو آپ اس کو بتائیں، سجیشن دیں کہ یہ ایک اچھی بات ہے، یہ مجھے پتہ ہے، اس طرح اگر ہو جائے تو ایسے اچھا ہے، جیسے اس کو بھی برا نہ لگے اور اس کو ایک اچھی بات کی طرف آپ لے بھی آئیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس طرح چلیں، اور وہ اصل حقیقت والی محبت جس میں وہ تعلق پنہاں ہے، جس طرف ہم کو شیخ صاحب لگاتے ہیں، خدا ہمیں اس پر سچا پکا ہونے کی، مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم چلتے رہیں۔ اور ہم گناہ گار ہیں، ہمارا دعویٰ کوئی ہے نہیں ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی شرمندگی سے ہم سب کو بچائے، اور ہم اس لائق ہی نہیں ہیں کہ یا رب العالمین، خود کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ اس لائق نہیں سمجھتے ہم تیرے سامنے کھڑے ہو سکیں، چونکہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، اور جو ہے وہ تیری توفیق سے ہوئے ہیں، اس میں بھی ہمارا دخل اس طرح نہیں ہے۔ تو یا رب العالمین ہمیں معاف فرما، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، ہم پر رحم کی نظر کر، عفو کی نظر کر، درگزر کی نظر کر، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت، وہ حقیقی عشق عطا فرما جو ہمیں ان کے قرب میں لے جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔